میرج کاؤنسلنگ تو ٹھیک ہے پہلے بھی ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے، لیکن جو مسئلے شروع ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے وکیل کے پاس آئے جاتے ہیں. تو یہ کیا چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو اب بہتر ہو گئے، جو آپ پہلے دیکھتے تھے کہ شادیوں میں ہوتے تھے اور اب ذرا اس کو بہتر ہو گیا، تو کوئی نئے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ اگر اختلافات ہو رہے ہیں تو پھر وکیل کے پاس تو پہلے نہیں جانا چاہیے. پہلے تو اس کو ریزولوشن تلاش کرنا چاہیے، اور ریزولوشن کے لیے یہ تو لاسٹ سٹیج ہوتا ہے جب آپ کورٹ یا وکیل کے پاس جاتے ہیں. کورٹ جانے کے لیے لاسٹ سٹیج ہے، اور نارملی لوگ لاسٹ سٹیج پہ ہی جاتے ہیں. لیکن جو ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لڑکی لڑکے کی شادی نہیں ہوتی، یہاں خاندانوں کی شادی، اور خاندانوں میں ذرا بگاڑ آ جائے، اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارے حالات ہیں تو پہلے دن سے ہی سارے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اور پھر لڑکی لڑکا جو ہے نا وہ ان کے اندر ذرا سا اختلاف ہو جائے تو وہ پوری دونوں فیملیز جو ہے نا لڑکی لڑکے کو بالکل دور کر دیتے ہیں. سو دے کی ناٹ کمیونیکیٹ. سم یس کچھ کر سکتے ہیں جن کے پاس موبائل فون الاؤڈ ہو، ورنہ اس کو کہتے ہیں اس کو بالکل بلاک کر دو، اس سے بات ہی نہیں کرنی. تو وہ کیا ہے کہ وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، جو میں نے محسوس کیا ہے. تو اس میں ہم نے ویسے لاء میں بھی یہ پرپوز کیا ہے، میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ جو ہمارا فیملی لاء ہے، جب آپ کوئی کیس داخل کرتے ہیں فیملی لاء میں، چاہے وہ خلا کا ہو یا مینٹیننس کا ہو یا آپ کے ڈاوری آرٹیکلز ہیں، ڈاور اماؤنٹ ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس کیس جیسے ہی کورٹ میں جانا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہے نا ان کو میڈیشن میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کاؤنسلنگ کا ہی پارٹ ہے. آپ اس میں خود اپنا کوئی میڈیشن تو یہ ہے نا کہ آپ کوئی تیسرا آدمی ان کو گائیڈ نہیں کر رہا. دے ول سٹ ٹوگیدر ٹو ریزالو، اور جو میڈیٹر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے دونوں کو ٹیبل پہ بٹھائے رکھنا اور بات کروانا. تو وہ میڈیشن از ویری ویری امپورٹنٹ، اور یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ فیملی کیس داخل کریں تو اس کے بعد سارے سوال جواب ہو جاتے ہیں. جب مطلب آپ نے پٹیشن داخل کی، اس کے بعد اس کا ریٹن اسٹیٹمنٹ آیا، سارا کچھ، اس کے بعد کورٹ کہتی ہے کہ اب آپ کا پری ٹرائل ہونا ہے. واٹ از پری ٹرائل؟ پری ٹرائل از کہ جج اپنے کمرے میں بلا کے دونوں کو، اس وقت لائرز نہیں ہوتے اس وقت، اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں جی آپس میں آپ ایسا کریں، بات چیت کر لیں. اچھا، وہ اتنا ٹینس ماحول ہوتا ہے، اور کورٹ کا ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں لوگ آرام سے بیٹھ کے بات کر سکیں، اور نہ جج کے پاس اتنا ٹائم ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک فارمیلٹی بن گئی ہے. اگر اس کو کوئی ڈسپیوٹ ہے بیفور گوئنگ ٹو دا کورٹ، اگر میڈیشن مینڈیٹری کر دیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 50% کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں نہیں جائیں گے. بیکاز دونوں جب الگ ہو جاتے ہیں تو ان کی ریئلائزیشن بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو ایمٹی فیل کرتے ہیں. وہ کئی دفعہ ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کئی چیزوں کو. اب وہ کس سے اظہار کریں؟ گھر میں نہیں کر سکتے. گھر میں کریں تو بولیں گے جی آپ یہ ہماری ساری روایتیں توڑ رہے ہو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کو بالکل منع کر دیتے ہیں. تو بیسکلی کاؤنسلنگ واٹ یو آر سیئنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں ایک اور بات بھی ہے، ہمارے یہاں بٹالینز ہیں جو نکل رہی ہیں یونیورسٹیز سے، جو سائیکالوجی میں ماسٹرز کر کے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہاں ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہے. کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ سائیکالوجی کو میڈیکل کی طرح ریکگنیشن نہیں ہے، نہ ان کی جابز کی کوئی وہ ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ کر لیتے ہیں تو کسی کام کے نہیں رہتے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت، آپ نے کوئی اپنا کلینک بنا لیا، آپ نے کاؤنسلنگ شروع کر دی، اور لوگوں کا بلیو ہی نہیں ہے کاؤنسلنگ پہ. وہ کاؤنسلنگ کی بات کرو، کہہ رہے ہیں میں پاگل ہوں کیا؟ بالکل یہی کہا جاتا ہے کاؤنسلنگ. اور میرج کاؤنسلنگ کی اگر بات کرو تو یہاں تو لڑکی تو مجھے لگتا ہے کسی حد تک مان بھی جائے گی. لڑکا آگے سے کہتا ہے میں کیوں جاؤں کسی کاؤنسلر کے پاس، کیا ضرورت ہے، میری تمہاری تو ویسے ہی نہیں بن رہی، وہ کیا تیر مار لے گا، جو غلط ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کاؤنسلنگ جو کرنے سے آپ کو 4 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اگر آپ ایک سٹبن انسان ہیں اور نہیں سننا چاہتے تو پھر تو کاؤنسلنگ دیکھیں نا، فالس ایگوز کو بھی ختم کرتی ہے. جی کہ لوگوں کی فالس ایگوز ہوتی ہیں، ایسے ہی حاوی کی ہوتی ہیں اپنے اوپر، چاروں طرف سے جو ریفلیکشنز آ رہے ہوتے ہیں پوری فیملی سے. صاحب اس میں ایک اور چیز میں نے جو نوٹ کی ہے، اگر ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں تم کچھ بھی اس کے ساتھ کر لو، اس نے ایسے ہی رہنا ہے، یہ اس کی ضد نہیں ٹوٹے گی، یہ ہے ہی ایسا، ہی از اے ڈیفیکلٹ مین، ہی از اے ڈیفیکلٹ وومن،
جب آپ سٹگما لگا دیں گے اور آپ اس کو پکا کر دیں گے, مہر لگا دیں گے کہ یہ ہے ہی ایسا. جیسے میں ایک چھوٹے سے آپ کو بات بتاتی ہوں کہ لا آف اٹریکشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوگا. تو میں بہت زیادہ ایک زمانے میں نا, مجھے ابھی بھی میں کرتی ہوں کہ میں کوئی چیز بہت زیادہ پازیٹیو سوچ کے, لا آف اٹریکشن ہے, آپ جو اٹریکٹ کرو گے, جو آپ سوچو گے وہی اٹریکٹ ہوتا ہے, اور اٹریکٹ کرتے ہو وہی ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں بھی, میری ایک جاننے والی نے کہا کبھی کچھ نہیں ہونے والا, تم کچھ بھی کر لو, یہ کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ گیو اپ ہے, یہ تم چھوڑ دو, اس پہ کچھ نہیں, کوئی لا آف اٹریکشن نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. سو بات یہ کہ اگین اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ انڈرسٹینڈنگ کی اگر آپ بات کریں, آپ کے پاس یہ ایسے زیادہ تر آپ کو نہیں لگتا کہ اب زیادہ صاحب انڈرسٹینڈنگ کے مسئلے بہت ہیں کہ جی میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دیکھیں کمپیٹیبلٹی کے ایشوز تو بہت ہیں, بیسکلی ہوتے ہی ہیں, کیونکہ آپ کمپیٹیبلٹی ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, اور دونوں طرف سے ٹالرنس کا ہونا بہت ضروری ہے. جو ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ انٹالرنس بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے سارے نقصان کر دیتے ہیں. دیکھیں اب جن کے بچے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی جا کے بولیں گے جی میں نے ایک بچہ یا دو بچے ہیں, جو جتنے بھی ہیں, اب سارا آپ نے اللہ میاں کے بعد اگر ماں باپ طے کرتے ہیں کہ بچہ ہونا چاہیے, جی ٹھیک ہے نا, اس بچے نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, ایگوز ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کی بات نا, وہ ٹائم لگتا ہے, جی اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ, اور دونوں طرف سے وہ ہو سکتا ہے, ایک طرف سے نہیں ہو سکتا, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے.